اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع، اس کی آیت نمبر 25 سے۔ تو اس سے پہلے 24 تک ہم نے پڑھی ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دے دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے ہے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں، کلما جب بھی، روزی کو وہ دیے جائیں گے، منہا اس سے، رزق، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقن رزق، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو کہ ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بہی متشابہا اس سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوں گے، فیہا اس میں، ازواجن جوڑے، مطہرۃ پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پچھلی آیات میں کافروں کا ذکر تھا اور ان کی سزا کا ذکر تھا، اور یہاں جو ہے ایمان لانے والے جو ہیں ان کا ذکر ہے، اور جو ان کو انعامات دیے جانے ہیں ان کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب بھی انہیں دیا جائے گا کوئی بھی ان میں سے پھل تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے تھے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو ہے یہاں جو ہے صالحین کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں جنت کے لیے دو چیزوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے، کہ ایمان اور عمل صالح، یہ شرط ہے۔ خالی ایمان جو لے آئیں تو وہ ہمیں جو ہے سزا سے نہیں بچا سکتا، اور خالی اگر اعمال کر لیں اور ایمان نہ لائیں تو پھر تو پکے ہی سزا کے مستحق ہیں، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو یہاں دو شرائط ہیں، ایمان اور عمل صالح جنت کے لیے۔ تو کہا گیا کہ جو ایمان، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر جب کبھی انہیں رزق جو ہے پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس سے مطلب شکل تو جو ہے متشابہ ہوگا، یعنی دنیا میں جو پھل دیے گئے ہیں نا اس سے ملتے جلتے ہوں گے، کہ شکل میں تو ان سے ملتا جلتا ہوگا۔ تو جب انسان ایک جانی پہچانی چیز کو کبھی بعد میں دیکھتا ہے کافی عرصے کے بعد، تو وہ اس کو فوراً پہچان لیتا ہے اور اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ فلاں وہی والی چیز ہے جو اتنا عرصہ پہلے میرے پاس تھی۔ تو اس لیے ان کی شکل جو ہے وہ دنیا کے پھلوں کی شکل کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی، لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہ بہت مختلف ہوں گے، بہت زیادہ لذیذ ہوں گے۔ ایسا ذائقہ جو ہے دنیا میں کسی بھی چیز کا نہیں ہے جو ہمیں جنت میں ملنے والی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ تو اس سے ملتے جلتے جو ہیں وہ پھل دیے جائیں گے، اور وہ فوراً ان کو دیکھتے ہی پکار اٹھیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو کہ ہمیں پہلے دیے گئے تھے۔ پھر مطلب اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ ان کے جو ہے انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کی خوشی کے لیے کہ اس کا ایک جوڑا بھی ہو۔
تو انسان اپنے جوڑے کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی گزارنا، وقت گزارنا اجیرن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، کہ نہ صرف انسانوں کے جوڑے بنائے بلکہ حیوانات کے بھی جوڑے بنائے ہیں، نباتات کے بھی جوڑے بنائے ہیں، تو ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں پاکیزہ جوڑے عطا فرمائیں گے۔ یہاں کے جوڑے جو ہیں وہ تو آپس میں ان کا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، تو ہوتا بھی ہے، لیکن جو آخرت میں جوڑے ملیں گے تو وہ پاکیزہ ہوں گے، اس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، وہ ایک دوسرے سے بہت ہی خوش ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرحت محسوس کریں گے۔ تو کہا گیا کہ نہ صرف یہ چیزیں ہیں کہ مطلب انہیں وقتی طور پہ دی جائیں گی، جیسے اس دنیا میں وقتی طور پہ کوئی چیز ملتی ہے پھر جو ہے وہ چیز اس سے جدا ہو جاتی ہے، تو لیکن وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ کی ہوں گی، وہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ وقتی طور پر نہیں ہے کہ ان سے چھن جانے کا کوئی خطرہ ہوگا۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، این یضربا، کہ وہ بیان فرمائے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، ما جو، بعوضۃ مچھر، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی کسی چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، تو پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا کیا، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے، بہذا مثلا، اس مثال سے، یضل بہ کثیرن، بہت گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، کثیرن بہتوں کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ذریعے سے، کثیرن بہتوں کو، ما یضل بہی، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے، الی الفاسقین، سوائے فاسقوں کے، کہ اس سے صرف فاسقوں یعنی نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس میں پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی کر کر کے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہیں شہد کی مکھی کی مثال دی ہے، کہیں مچھر کی مثال دی ہے، کہ یہ لوگ تو ہیں جو جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ ایک مکھی جو ہے اس کو اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتے، تو یہ تمہیں کیا دیں گے۔ اسی طرح سے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کی مثال بیان کی ہے، جیسے چیونٹی کا ذکر ہے کہ وہ حضرت سلیمان کا لشکر جو ہے وہ دیکھ کر اس نے کہا اپنی چیونٹیوں سے کہ بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر جو ہے کچل نہ دے۔ تو وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو مخلوق کا ذکر قرآن پاک میں سنتے تو کہتے کہ اللہ نے یہ کیسی مثال بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چھوٹی چیز، مخلوق کی چیز مثال بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو ایمان لائے ہیں تو وہ اسے جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف تنقید کرنا ہوتا ہے، وہ ہدایت تو لینا نہیں چاہتے، اس لیے وہ ہر چیز کو نیگیٹو پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو نہیں ماننے والے وہ ایسی مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی میں ان کی اضافہ ہوتا ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ ان مثالوں سے جو ہے وہ ہدایت پکڑتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ نہیں گمراہ ہوتے سوائے نافرمانوں کے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ ہی اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ جس کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان یوصلا کہ اس کو ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ
اللہ کے ساتھ پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بھی مثال ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ پختہ عہد باندھا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور جو ہمیں ملا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے۔ ان سے عہد لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے عہد کو توڑ دیا، اور اسی طرح سے پھر وہ اپنے رشتوں کو بھی توڑتے تھے، اور یہ تھا کہ انہی کے خلاف جنگ کرتے تھے، پھر وہ جنگ میں پکڑے جاتے تو پھر ان کا فدیہ دے کر ان کو رہا کروا لیتے تھے۔ تو ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ خراب کرتے تھے، دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے ہمیں بھی یہی حکم ہے جو بنی اسرائیل کو تھا کہ بھی جیسے ہم نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا ہے ایمان والا، تو اس کو ایمان کا عہد باندھنے کے بعد اس کو نہیں توڑیں، یعنی اس پہ قائم رہیں، اس پہ اللہ کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کہا گیا ہے کہ جو اس کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یہاں رشتہ داریاں جو ہے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی۔ تو کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد کو باندھنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، تو یعنی رشتہ داریوں کو جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو یہ جو کہا گیا جو صلہ رحمی کرنے والا شخص ہے وہ اللہ کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو قطع رحمی کرنے والا شخص جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ رحم کا رشتہ جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور اللہ سے بار بار پکارتا ہے کہ اللہ جس نے اسے جوڑا تو اس کو جوڑنا اپنے ساتھ، اور جس نے اس کو توڑا اس کو کے ساتھ تو بھی تعلق توڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو کہ رشتوں کو بھی توڑتے ہیں اور اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور زمین میں یہ لوگ فساد کرتے ہیں، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جیسے سورہ عصر میں بھی بتایا گیا کہ سارے لوگ خسارے میں سوائے یہ کہ جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، نیکی کریں اور نیکی کی آگے تلقین کریں۔ تو مطلب تو جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تو وہ خسارہ اٹھانے والے یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا نقصان تو پکا ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیفَ تکفرون باللہ، تم کس طرح سے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ باللہ کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہاں انسان کی پیدائش سے پہلے کی زندگی کا ذکر ہے، جب وہ تھا ہی نہیں، مردہ تھا، یعنی تھا ہی نہیں اس کا وجود، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، یعنی زندگی تھی، پیدائش تھی، پھر اس کے بعد اسے طبعی موت دیتا ہے، مار دیتا ہے، اس دنیا سے لے جاتا ہے، پھر جو ہے قیامت سے پہلے اسے زندہ کرے گا اور اپنے سامنے حساب کے لیے پیش کرے گا۔ تو ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا، ثم استوی پھر توجہ فرمائی، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس اسے ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اینڈ میں پھر اللہ نے اپنی جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر کیا، جو پہلے زمین اور آسمان کا ذکر کیا تھا، یہاں پھر وہ زمین کا ذکر کیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کہ جو زمین و آسمان کی ہر چیز ہے اس سب کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔